السلام علیکم میرے پیارے بھائی، دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں آج آپ کو شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خوبصورت معجزہ اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں، نہایت ہی اختصار کے ساتھ، کہ جب ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر مومنین کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی ملے، میرے مرحومین کو بھی ملے اور آپ کے مرحومین کو بھی ملے۔ سید محسن شبر علامہ سید جواز شبر سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سید جواز شبر فرماتے تھے کہ 70 کی دہائی میں ماہ محرم کے سلسلے میں سید شدہ کی مجلس اور وعظ و نصیحت کے سلسلے میں لبنان جاتا تھا۔ وہاں پر میرا ایک عزیز دوست تھا جس کا نام جواد افندی تھا۔ جب میں بیروت پہنچتا تو سب سے پہلے میں اپنے اس دوست جواد افندی سے جا کر ملتا تھا اور اس سے احوال پرسی کرتا۔ وہ نہایت ہی نیک سیرت انسان اور خوش اخلاق انسان تھا۔ میں اس کی اس خوش اخلاقی کو دیکھ کر میں اس کے بہت زیادہ قریب ہو گیا اور میں اسی ہی کا ہی مہمان بنتا تھا اور اسی کے ساتھ رہتا اور اس کے خاندان کے افراد کے ساتھ میری جان پہچان ہو گئی اور سب لوگ میرا بڑا احترام اور بڑی عزت کرتے تھے۔ میرے علم میں تھا کہ اس کی ایک بیٹی معذور ہے اور وہ نہ کھڑی ہو سکتی ہے اور نہ چل پھر سکتی ہے۔ وہ اسی مرض میں 15 سال سے مبتلا تھی اور وہ اپنے اہل و اقارب سے اصرار کرتی تھی کہ مجھے شام لے چلو، عقیلہ بنی ہاشم شریکت الحسین سید زینب سلام اللہ علیہ کے پاس لے چلو، لیکن اہل خانہ بے پرواہی کرتے تھے اور اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے۔ ایک دن جب اس کا اصرار بڑھا تو اس کے بھائی نے جواب میں کہا، اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تمہیں اتنا چاہتی ہیں تو وہ خود تمہارے پاس آئیں گی، تمہیں ان کی زیارت پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات سے اس بچی کو بہت تکلیف پہنچی اور وہ اپنے کمرے میں روتی ہوئی اپنی ویل چیئر پر چلی گئی اور کربلا کے مصائب، اہل بیت پر ڈھائے جانے والے مصائب پر ان کو پڑھنے بھی لگی اور ان پر گریہ بھی کرنے لگی۔ اسی حالت میں کہ ایک جلیل القدر مستور داخل ہوئی اور انہوں نے اس سے کہا، کھڑی ہو جا۔ اس نے جواب دیا کہ میں کیسے کھڑی ہو جاؤں، میں معذور ہوں اور حرکت نہیں کر سکتی۔ اس مستور نے تھوڑی سی سخت لہجے میں کہا کہ اب کھڑی ہو جاؤ اور اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھینچا اور اسے اس کے قدموں پر کھڑا ہونے کی طرف اس کو آگے کی طرف کیا۔ اسی لمحے میں جیسے ہی اس بچی کو بی بی نے کھینچا تو بی بی اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی اور اس کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی اور بالکل ٹھیک ہو گئی۔ سید شبر کہتے ہیں کہ یہ کرامات لبنان کے اخبارات میں بھی چھپی گئی تھی۔ اگر آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو اسی سال کے اخبارات کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو شیئر ضرور کیا کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔